معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، ساری کائنات کا رازق اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ وہی ذات ہے کہ جو زمین کے اوپر رینگنے والے جانور، ہواؤں اور فضاؤں میں اڑنے والے پرندے اور زمین کی تہوں میں، بلوں میں رہنے والے جانور، کیڑے مکوڑے، سمندروں کی تہوں میں اور پانیوں میں تیرنے والی مچھلیاں اور دیگر مخلوقات، اور یہ انسان، ساری کائنات کا رازق وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ لیکن یہ انسان اس خالق و مالک کی عبادت اور اس رب کو بھول بیٹھتا ہے اس رزق کی تلاش میں۔ پیارے بھائیوں، گزشتہ خطبات جمعہ میں ہم نے اس بات کو عرض کیا کہ رزق اللہ کب تنگ کر دیتے ہیں اور پھر اس کی فراخی اور فراوانی کا ذریعہ کیا ہوتا ہے۔ اسی موضوع کو آج مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رب کائنات کی زمین پہ بسنے والے انسان لوگوں کے ساتھ دھوکہ شروع کر دیں، بے کے اندر، تجارت کے اندر، خرید و فروخت میں، بظاہر یہ جرم معمولی نظر آتا ہے کہ جب کسی کو چیز دینی ہو تو دینے کے لیے پیمانہ اور استعمال کریں، اور جب کسی سے اپنا حق وصول کرنا ہو تو اس کے لیے پیمانہ الگ استعمال کریں۔ اپنا حق تو پورا لیتے ہیں لیکن جب دینے کی باری آئے تو پھر پورا حق نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ماپ تول میں کمی کرنا، لینے اور دینے میں دھوکہ کرنا۔ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ بظاہر یہ جرم ایک ہے کہ ماپ تول میں کمی کی، لیکن اللہ کی طرف سے 3 سزائیں ان کے اوپر مسلط کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے جور السلطان علیہم، اللہ رب العزت ان کے اوپر حکمران ایسے مسلط کرتے ہیں جن کو ان کے اوپر رحم نہیں آتا۔ ظالم قسم کے حکمران اللہ ان کے اوپر مسلط کرتے ہیں۔ وشدت المعونہ، اور اللہ رب العزت ان کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، ان کی معیشت میں اللہ رب العزت تنگی پیدا کر دیتے ہیں۔ وَأُخِذُوا بِالسِّنِينِ، اور اللہ کی طرف سے ان کے اوپر قحط سالی کا عذاب مسلط ہوتا ہے۔ قحط سالی کہ جب بارشوں کی ضرورت تھی بارشیں نہیں آتی، اور جب بارش کی ضرورت نہ ہو تو پھر وہ بارشیں آتی ہیں اور اس سے نقصان ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، رب کائنات نے ایک قوم کے اوپر آسمانوں سے بھی عذاب اتارا اور زمین کے نیچے سے بھی عذاب۔ جرم ان کا جو قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا، جناب شعیب علیہ السلام کی قوم، جہاں وہ اللہ کی توحید میں ڈنڈی مارتے تھے، شرک کی غلاظت میں مبتلا تھے، وہاں ان کا سب سے بڑا جرم جو قرآن نے ذکر کیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے۔
زمین میں فساد برپا کرتے، اگر کوئی اپنا حق لینے کے لیے مطالبہ کرتا تو وہ سارے دکاندار اکٹھے ہو کے اس کے اوپر ظلم شروع کر دیتے، اپنے پیمانوں کی اصلاح نہ کرتے۔ اللہ رب العزت نے 2 عذاب ان کے اوپر مسلط کیے۔ زمین کے نیچے سے اللہ نے ایک زوردار زلزلہ، اخذتہم الرجفہ، ایسا زوردار زلزلہ ان کے اوپر آیا کہ تباہ و برباد ہو گئے۔ صرف یہی نہیں، اخذتہم عذاب یوم الذلہ، دوسرا عذاب کے آسمان کے اوپر بادل بنے، بڑے گہرے بادل۔ انہوں نے سمجھا کہ ابھی بارش برسے گی، اللہ نے اس بارش کی جگہ پر آسمان سے ان کے اوپر اللہ نے آگ برسا دی۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید میں رب کائنات نے فرمایا ویل للمطففین، یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے، دینے اور لینے میں دھوکہ کرنے والے، مطففین۔ ظاہری طور پر یہ جرم ایک چھوٹا سا نظر آتا ہے کہ اس نے معمولی سی چوری کی، دراصل یہ معمولی چوری نہیں، یہ اس انسان کے اندر کی خباثت اور کمینگی کی اور انتہائی گھٹیا پن کی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اس کو بہت بڑا فراڈ کرنے کا موقع نہیں مل رہا، بہت بڑا کسی کے ساتھ 2 نمبری اور دھوکے کا موقع نہیں ملتا۔ تو یہ جو معمولی سا اس کے پاس موقع ہوتا ہے، اس کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، پیسے پورے لے رہا ہے، لیکن معمولی سی یہ چوری، تفسا، عربی زبان میں یہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب کسی کو 1 سا، 1 ٹوپا بھر کے دینا تھا ماپ کے مکمل، تو اس کے اندر معمولی سی کمی کر دی، تھوڑا سا نیچے رکھ کر اس کو دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ویل للمطففین، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت، بربادی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو حق پورا لیتے ہیں، اور جب دینے کی باری ہوتی ہے تو پھر اس میں او وزنوہم یخسرون، کمی کر دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، یہ بدبخت یہ بھول بیٹھے ہیں کہ یہاں ہمیشہ رہنا ہے، کیا ان کو مرنا یاد نہیں کہ ایک دن انہیں اٹھایا جائے گا لیوم عظیم، اس دن جو بہت بڑا دن ہے۔ کیوں بڑا ہے؟ ایک تو دنیا کے دنوں کے مقابلے میں وہ اس اعتبار سے بڑا ہے کہ 50,000 سال کے برابر ہے، اور پھر کھڑا کہاں ہونا ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہاں دنیا کی عدالت نہیں ہوگی، وہاں تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، رب کے سامنے حاضری دینی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بازار جاتے۔ اللہ کے نبی ایک دکاندار کے پاس گئے، کپڑے کا کاروبار تھا، اس کی دکان پہ گئے اور کپڑا وہ تول کے بیچا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کو کہا زن ورجع، وہ تول کرنے والے، وزن جب کیا کرو تو تھوڑا سا اضافی دیا کرو، جھکتا دیا کرو۔ اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ خریدا، 1 اوقیہ قیمت طے ہوئی۔ جب سیدنا جابر قیمت وصول کرنے آئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلال، بے تو طے ہوئی تھی 1 اوقیہ میں، تو بلال جابر کو 1 اوقیہ بھی دو اور ساتھ 1 قیرات اضافی دے دو۔ سیدنا جابر کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کے نبی نے مجھے وہ جو اضافی دیا تھا 1 قیرات، اللہ نے اس کے اندر اتنی برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی کہ مرتے دم تک وہ مجھ سے ختم ہی نہیں ہوا۔ پیارے بھائیوں، اللہ ہمیں بھی یہ سنت اور طریقہ، اللہ کے نبی کا جو عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ معمولی سا ماپ تول کے اندر یہ اضافہ یا کمی، ظاہری طور پر یہ بڑا چھوٹا سا گناہ ہے، لیکن اصل میں یہ انسان کے دل کے بگاڑ اور اس کے اندر کے خود سے باطن کی ایک دلیل ہوتی ہے کہ اس کو موقع ہی نہیں مل رہا، چانس ہی نہیں مل رہا بڑے فراڈ اور دھوکے کرنے کا۔
تو وہ اپنے اندر کی جو خباثت ہے وہ اس کو یہاں ماپ تول کے پیمانوں میں وہ اس کو اپنا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس جرم سے من حیث القوم اللہ محفوظ فرمائے۔ اور علماء نے تو یہاں یہ بات بھی لکھی ہے، کئی لوگ ملازموں سے کام پورا لیتے ہیں، لیکن جب ان کی مزدوری دینے کی باری آئے، جب مہینے کے بعد ان کی اجرت دینے کی باری آئے، تو پھر اس وقت ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ان کا پورا حق بھی نہیں دینا، جتنا کام لیا اپنے کام لینے میں تو بالکل بڑے پورے پیمانے تول کے، وہاں کوئی کمی نہیں، اور جب اس بیچارے کا حق دینے کی باری آئے تو پھر کڑتے رہتے ہیں، ہیلے بہانوں سے اس کے حق میں سے بھی کاٹنے کی کوششیں اور کمی کرنے کی کوششیں۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جیسے اپنا حق پورا لیتے ہیں، دوسرے کا حق دینے میں بھی انسان کو کبھی بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرض کی ادائیگی میں بھی زائد دے دیتے۔ اللہ کے رسول نے ایک شخص سے اونٹ لیا تھا، جس عمر کا اونٹ لیا تھا، جب قرض واپس دینے کی باری آئی، وہ مانگنے آیا تو صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی عمر کا اونٹ آپ نے لیا تھا اب ویسا اونٹ موجود نہیں ہے، بلکہ اس سے بہتر طاقت میں، قوت میں، عمر میں، قد کاٹ میں اس سے قیمتی اونٹ موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ادائیگی میں واپس اس کو وہی دے دو، اور دنیا میں وہ انسان اللہ کے ہاں بڑا بہترین انسان ہے جو ادائیگی میں اچھا ہے، اس نے جب مجھے دیا تھا اب میری واپس کرنے کی باری ہے، میں اس کے حق سے بڑھ کے ادائیگی کر دوں۔ اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق سے نوازے۔ پیارے بھائیوں، معاشی طور پر معیشت کی تنگی کے اسباب میں سے ایک دوسرا سبب آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو عرض کرنا چاہوں گا، اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہ کرنا اور وقت نہ نکالنا، یہ بھی رزق کی تنگی کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کتنے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ بڑے نمازی، 5 وقت کے نمازی، لیکن جب کاروبار آتا ہے، سیزن آتا ہے، گئی نمازیں پڑھی تو کبھی جمع کر کے، کبھی دیر کر کے، کبھی جلدی، کبھی لیٹ، کبھی جماعت سے، کبھی رہ ہی گئی۔ کیوں جی؟ سیزن چل رہا ہے۔ آج کل تو کاروبار کا بڑا عروج ہے، سیزن ہے، اور خاص طور پر یہ ذمہ دار طبقہ، آج کل گندم کا سیزن ہے۔ نمازی، تہجد گزار کہتے ہیں جی کیا کریں، سارا دن گندم کاٹتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، تم کوئی انوکھا کام کر رہے ہو، نبی کے صحابہ بھی کیا کرتے تھے، اللہ کے نبیوں نے بھی کیا، اللہ کے نبی بھی مزدوری کرتے رہے، اللہ کے رسول نے خود بکریاں چرائیں، ہر نبی نے بکریاں چرائیں۔ جناب داؤد علیہ السلام لوہے کے سے زریں بناتے، اپنے ہاتھ سے محنت کرتے، لیکن رب کے عبادت گزار اتنے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جناب داؤد سے افضل روزہ دنیا میں کسی کا ہے ہی نہیں۔ پوری زندگی ان کا معمول ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ ساتھ لوہے کا کاروبار، لوہے کو پگھلانا، زرے بنانا، بٹھی پہ کام کرنا، اور ایک دن روزہ، ایک دن افطاری، اور رات کے حصوں کو تقسیم کرتے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات سوتے، پھر 2 حصے قیام کرتے، پھر ایک حصہ سوتے، اور رات کا پچھلا پیر پھر رب کے سامنے قیام کرتے۔ رات کو 12 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تو چوتھا حصہ، تیسرا حصہ جناب داؤد، یعنی اگر رات 12 گھنٹے کی ہے تو 4 گھنٹے رب کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت میں گزارتے، ساتھ محنت بھی کرتے، کام کاج بھی کرتے۔ اور آج مسلمان کے پاس بڑا بہانہ ہے جی کام بڑا ہے، کام کا بڑا عروج ہے۔ ہاں پھر کام تو ہوگا لیکن برکت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، خود حدیث قدسی اللہ کے نبی فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ قلبك غنى واسد فقرك والا تفعل
ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک، اے آدم کے بیٹے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر۔ اب فارغ کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ کام کاج چھوڑ کے بس آ کے مسجد میں بیٹھ جائیں دن رات اور اللہ اللہ کرتے رہیں تسبیح پکڑ کے، نہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ تفرغ لعبادتی کا ایک معنی یہ ہے کہ جب عبادت کے لیے آ جاؤ تو پھر تمہارا دل مکمل طور پر رب کے طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا جب نماز میں کھڑے ہو تو ایسے کھڑے ہو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور نہیں بنتا تو یہ ضرور بنے کہ رب تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ دل فارغ ہو، پوری توجہ نماز کے اندر، یہ نہیں کہ قیام میں سوچیں اور رکوع میں سوچیں اور سجدے میں کہیں اور گھوم رہا ہے۔ دل کو فارغ کرو، دنیا کے جھنجھڑوں سے نکل کر اللہ کے لیے آگے ہو تو پھر مکمل توجہ کے ساتھ عبادت۔ تفرغ لعبادتی۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ جب اللہ کی عبادت کا وقت ہو جائے تو پھر کوئی تجارت، کوئی کاروبار، کوئی لہو و لعب پھر رکاوٹ نہ بنے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ فرمایا جو اللہ والے ہیں، رب کے بندے ہیں، ان کو ان کی تجارت، ان کی بے خرید و فروخت اور کوئی دنیا کا کام ان کو رب کے سامنے نماز پڑھنے سے، سجدے کرنے سے اور رب کی عبادت سے اور اللہ کی یاد سے کوئی چیز انہیں غافل نہیں کرتی۔ تو پیارے بھائیو، اللہ فرماتے ہیں تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر۔ کیا ہوگا؟ املؤ قلبک غنا، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، واسد فقرک، تیری غربت اور فقیری کو مٹا دوں گا، والا تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک، اگر تیرے پاس میری عبادت کے لیے وقت نہیں ہوگا، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں کرے گا، تو میں تیری مصروفیت کو بڑھا دوں گا، تیرے امور کو بکھیر دوں گا، تیرے مشغولیت میں اضافہ کر دوں گا، ولم اسد فقرک، اور تیری فقیری اور غربت کو میں کبھی مٹاؤں گا نہیں۔ اور دوسری روایت میں تو یہ لفظ بھی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، وَأَمْلَوْ يَدَيْكَ مَالًا، تیرے دونوں ہاتھوں کو میں مال و دولت سے بھر دوں گا۔ املؤ یدیک مالا، تیرے دونوں ہاتھوں کو مال سے بھر دوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی عبادت کے لیے اللہ اپنے آپ کو فارغ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جب رب کی عبادت کا وقت ہو جائے تو پھر دنیا کا کوئی کام، اللہ سے ملاقات اور رب سے مناجات سے بڑا کام کوئی کام نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا کام ہے۔ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، اور کسی کہنے والے نے کیا خوبصورت بات کہی، وہ مسلمان سوچ، بیت اللہ کا طواف جو کسی حالت میں نہیں رکتا، جب رب کے سامنے نماز کا وقت ہوتا ہے تو بیت اللہ کا طواف رک سکتا ہے۔ تیری دکان، تیرا کاروبار، تیرے وہ کھیل تماشا اور تیری وہ مجلس اور محفل، وہ دنیا کا کون سا ایسا کام ہے جس میں تو مشغول ہے، وہ نہیں رک رہا، جبکہ بیت اللہ کا طواف بھی رک گیا جب رب کے سامنے سجدے کی باری آئی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازے۔ پیارے بھائیوں، تیسرا عمل اور تیسرا کام جس سے اللہ غربت مٹاتے ہیں، اللہ رزق میں فراوانی لاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لوگوں تابعوا بین الحج والعمرہ، پے در پے حج اور عمرے کیا کرو۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، پے در پے کا معنی کیا ہے کہ اگر اللہ نے عمرہ کروا دیا ہے تو حج کے لیے کوششیں شروع کر دو، اگر رب نے حج کروا دیا ہے تو عمرے کے لیے کوشش شروع کر دو۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرے میں متابعت، کوشش، محنت، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فرض ہے ایسے لوگوں پر جن کو اللہ نے صحت بھی دی اور مال بھی دیا، صحت مند ہیں، تندرست ہیں اور وسعت بھی ہے، فراخی ہے،
یہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اسباب ہیں، صحت بھی ہے اور اسباب بھی ہیں، لیکن ہیلے بہانے، جی ابھی تو ایک دکان ہے، ذرا ایک اور بنا لیں کاروبار ذرا سیٹ ہو جائے، ابھی تو ایک دو پلاٹ ہی ہیں، دو چار اور بنا لیں پھر دیکھی جائے گی حج عمرے کی بھی، ابھی تو بچے ہیں ان کی شادیاں کرنی ہیں، ابھی تو بیٹی ہے اس کی شادی کا مرحلہ ہے، یہ ایسے ہیلے بہانے حتیٰ کہ موت کا وقت آ جاتا ہے اور یہ بہانے ختم نہیں ہوتے۔ اتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے قرض ہے اور رب کا قرض بھی معاف نہیں ہوتا جیسے بندوں کا قرض معاف نہیں ہوتا۔ اگر ایک شخص کو اللہ نے فراخی دی تھی، صاحب حیثیت تھا، اس کے اوپر حج یا عمرہ فرض تھا، نہیں کیا، مر گیا، یہ قرض اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک اس کے ورثاء میں سے کوئی اس کی طرف سے یہ قرض اتارے گا نہیں، اور کوئی اس وقت قرض اتار سکتا ہے کہ جب اس نے پہلے اپنا حج یا عمرہ کیا ہوا ہو، پھر وہ دوسرے کی طرف سے کر سکتا ہے جس کے ذمے یہ قرض تھا، نہیں کر سکا۔ پیارے بھائیو، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ تابعوا بین الحج والعمرہ، لوگوں حج عمرے کیا کرو، کیوں؟ فَإِنَّهُمَا تَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، یہ حج اور عمرے یہ انسان کی غربت، فقیری اس کو ایسے صاف کرتے ہیں اور انسان کے گناہوں کو ایسے صاف کرتے ہیں۔ فرمایا جس طرح لوہار بھٹی کے اندر لوہا ڈالتا ہے اور لوہے کی میل کچیل وہ الگ ہو جاتی ہے، خالص لوہا باقی رہتا ہے، جس طرح سونار بھٹی میں سونا ڈالتا ہے، چاندی ڈالتا ہے، اور وہ بھٹی سونے اور چاندی کے کھوٹ کو الگ کر دیتی ہے۔ فرمایا تم حج عمرہ کرو، اس سے اللہ رب العزت تمہاری غربت اور فقیری اور تمہارے گناہوں کو ایسے صاف کر دیں گے جیسے لوہا اور سونا چاندی سے اس کی میل کچیل اور کھوٹ صاف ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، مقبول حج کا بدلہ رب کائنات نے سوائے جنت کے اور کچھ رکھا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت توفیق سے نوازے۔ پیارے بھائیو، جن کو اللہ نے عمرے کی طاقت دی ہے عمرہ کریں، اور جن کو اللہ نے حج کی طاقت دی ہے ان کے اوپر فرض ہے وہ حج کی ادائیگی کے لیے کوششیں کریں، اس سال نہیں اگلے سال نیت کریں، اللہ نے توفیق دی ہے۔ پیارے بھائیو، یہ ضروری ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق تو فرمایا کرتے تھے، اللہ کے حج کا جب سیزن آتا فرماتے میرا دل چاہتا ہے جن کو اللہ نے طاقت دی پھر وہ حج کے لیے نہیں گئے، میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے اوپر ویسے ہی جزیہ مسلط کر دوں جیسے یہودیوں سے اور غیر مسلموں سے جزیہ لیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ مسلمان کہلانے کے حقدار ہی نہیں جن کو رب نے طاقت دی اور پھر یہ حج عمرے کے لیے نہیں جاتے۔ اللہ رب العزت توفیق سے نوازے۔ پیارے بھائیوں، چوتھی چیز جس سے اللہ رزق عطا فرماتے ہیں، سیدنا نوح علیہ السلام جب موت کا وقت آیا اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹے دو کام تمہیں منع کرتا ہوں اور دو کاموں کا حکم دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی یہ حدیث، اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمایا کہ جناب نوح نے اپنے بیٹے کو جن دو باتوں کی وصیت فرمائی کہ میرے بیٹے یہ دو کام جن کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کرنے کی، ایک تو ہے لا الہ الا اللہ، یہ توحید کا بول لا الہ الا اللہ، بیٹے اس کو کبھی نہیں چھوڑنا، اور دوسرا کلمہ سبحان اللہ و بحمدی، میرے بیٹے یہ کلمہ اس کو اپنا حرز جان بنا لینا۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ، یہ کائنات کی ہر چیز کی نماز یہ ہے، کائنات کے اندر ہر جو ذی روح چیز ہے اس کی یہ صلاح ہے، نماز ہے، عبادت ہے اس کی۔ وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقِ، اور سبحان اللہ وبحمدہ وہ بول ہے کہ کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں اللہ اس بول کی وجہ سے اللہ ان کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ تو پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ، تو سبحان اللہ وبحمدہ سے اللہ کائنات کی ہر چیز کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو مسلمان اللہ کو نہ بھولے، رب کو یاد رکھے،
اللہ کا ذکر اور رب کی تسبیح، اللہ کی تعریف، سبحان اللہ و بحمدہ. اور کہا بیٹے جن دو کاموں سے تمہیں منع کرتا ہوں، ایک ہے کبر اور دوسرا ہے شرک. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا اور کبھی بھی زمین کے اوپر تکبر نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ تکبر، کبریائی اللہ کی چادر ہے، جو اسے کھینچنے کی رب سے کوشش کرتا ہے اللہ اسے ذلیل اور رسوا کر دیتے. تو رب کائنات اس کلمے کی بدولت سبحان اللہ و بحمدہ اللہ رزق عطا فرماتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید میں رب کائنات نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. اللہ فرماتے ہیں محبوب اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، گھر والوں کو نماز کا حکم دینا یہ آسان نہیں ہے، اس پہ ڈٹے رہو، استقامت اختیار کرو، تسلسل، ہمیشگی. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، رزق تو ہم آپ کو دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقوی. اور اس آیت کے حوالے سے سیدنا عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی کے گھر کے اندر کبھی تنگی آتی، کبھی معاشی طور پر پریشانی ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیتے اور ساتھ اس آیت کی تلاوت کرتے. امام بکر بن عبداللہ المزنی رحمہ اللہ، جو سیدنا حسن بصری اور امام ابن سیرین ان جیسے کبار محدثین اور تابعین کے ہم پلہ، یہ عظیم محدث، وہ جب بھی گھر والوں کو فاقہ کشی ہوتی، اہل خانہ کی حالت یہ ہوتی کہ رزق کی اتنی تنگی کہ فاقہ کشی کی نوبت، تو گھر والوں کو کہتے قوموا فصلوا، چلو اٹھو نماز پڑھو. فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے، نفل پڑھو. کیوں؟ پھر یہ آیت پڑھتے اللہ نے کہا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اللہ تمہیں رزق عطا فرمائے گا. اب مسلمان کہتے ہیں نماز صبح کے وقت، غفلت کا حال عالم یہ ہے مسلمان کی آنکھ کھلتی ہے 10-11 بجے جا کے، اور یہ فجر کا وقت، اللہم بارک لامتی فی بکوریا، اللہ کے نبی کی دعائیں اس فجر کے اور اول وقت کے لیے. اللہ رب العزت ہمیں نمازی بنائے، اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنائے. رزق کے وعدے تو اللہ نے کیے ہیں، وفی السماء رزقکم، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. اللہ رب العزت ہمیں اسباب کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اختیار میں ہے ان اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں اپنی عبادت کی طرف بھی متوجہ ہونے کی توفیق بخشے. آخری بات کہ رزق اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، اللہ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے. دعا کے اندر اللہ نے اتنی پاور رکھی ہے. دیکھیے آج کتنے مسلمان ہیں ملازمت کی تلاش میں دھکے کھا رہے ہیں، کہتے ہیں جی رشوت نہیں ہے، سفارش کوئی نہیں، جاننے والا کوئی نہیں، اور کئی تو بیرون ملک کا سفر کرتے ہیں لاکھوں روپیہ لگا کے، اور پھر وہاں بھی ملازمت نہیں ملتی، کہتے ہیں جی پیسے لگا کے آگے کام کوئی نہیں. آئیے قرآن مجید میں اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا. اپنا وطن چھوڑ کے ایسے وطن میں ہیں جہاں جاننے والا کوئی نہیں جاننے والا، اور کوئی ساز و سامان بھی پاس نہیں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، سفارش بھی کوئی نہیں، رشوت بھی کوئی نہیں. اور کیسے اللہ سے دعا کی؟ اللہ اکبر. جب خدمت خلق کا موقع ملا، 2 بچیوں کی جانوروں کو پانی پلایا بغیر اجرت کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. پھر درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ سے ایک دعا کی. میں کہوں گا اپنے ان بھائیوں کو جو معاشی طور پر پریشان ہیں، اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. تشہد میں آپ پڑھا کریں، سلام پھیرنے سے پہلے رکوع میں پڑھ لیں، آپ اللہ سے یہ دعا کے طور پہ مانگ لیں. سجدے کے اندر اگرچہ یہ قرآنی دعا ہے، زیادہ درست یہ ہے کہ آپ تشہد میں مانگیں. دعا کیا ہے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ جو بھی چیز تو آسمان سے میرے لیے اتار دے، اللہ میں تو اس خیر
برکت رحمت کا اللہ فقیر ہوں، محتاج ہوں، گھر بھی کوئی نہیں، بیوی بھی کوئی نہیں، اور جاننے والا بھی کوئی نہیں، پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، اللہ سے مانگا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ہیں اللہ کے نبی، تو رب نے پھر کیسے انتظام فرمایا، اللہ نے رزق بھی دیا، گھر بھی دیا، بیوی بھی دی، ملازمت بھی دی، اور جاننے والا بھی کوئی نہیں، اللہ نے سارے اسباب پیدا فرما دیے۔ یہ دعا مانگا کریں، اللہ کے نبی کی دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ میں تجھ سے تقوی کا سوال کرتا ہوں، عفت و پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، اللہ تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، اور اے پروردگار تجھ سے میں رزق کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی جب بھی کسی کو نماز سکھاتے، آپ فرماتے نماز میں یہ دعا تم نے ضرور کرنی ہے، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی، اللہ میرے اوپر رحم فرما، واہدینی، اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما، وعافینی، اللہ مجھے جسمانی روحانی ہر طرح کی بیماریوں سے عافیت نصیب فرما، ورزقنی، اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ یہ اللہ کے نبی نماز میں مانگنے کا کہتے۔ آپ اپنی نماز میں ذرا سوچیں، کبھی نماز میں آپ نے یہ دعا مانگی ہو، اور اگر آپ نے آج تک وہ نماز نہیں پڑھی جس میں یہ دعا نہیں، تو پھر سوچ لیں کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ محمدی نماز تو نہیں پڑھ رہے، آپ کوئی اور ہی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میں یہ مانگو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو دعائیں دیتے۔ سیدنا انس کو دعا دی، اللہم اکثر مالا وولدا وبارک لہ فیما آتیت، اللہ انس کے مال میں برکت ڈال دے، اولاد میں برکت ڈال دے، اللہ جو کچھ بھی تو انس کو دے اللہ اس سب میں برکت ڈال دے۔ سیدنا انس کہتے ہیں اس دعا کا نتیجہ تھا کہ لوگوں کا باغ سال میں ایک دفعہ پھل دیتا، اللہ میرے باغ میں 2 دفعہ پھل لگاتا۔ اور سیدنا انس کہتے ہیں اللہ نے اولاد میں بھی برکت ڈالی۔ آپ اپنے لیے یہ دعا کریں، اللہم اکثر مالی وولدی وبارک لی فیما آتیتنی، اللہ میرے مال میں برکت ڈال، میری اولاد میں برکت ڈال، اللہ جو کچھ بھی تو مجھے عطا فرمائے اللہ اس میں برکتوں کا نزول فرما دے۔ اور اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے لوگوں البرکۃ من اللہ، برکتیں کسی کے بالوں میں نہیں، کسی کے جوٹے میں نہیں، کسی کے لباس میں نہیں، کسی دربار کی کسی دھاگے میں نہیں، البرکۃ من اللہ، برکتیں اوپر سے آتی ہیں، آسمان سے آتی ہیں، اللہ ہمیں وہاں سے برکتیں لینے کی توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔